اب لوگوں نے کیا کیا، تیاری شروع کی۔ کچھ وہاں سے منافقین اور کچھ اور ایسے لوگ تھے جو مشرکین مکہ سے آگے ملے، اور ان لوگوں نے ایک مہم چلائی اور عرب کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ابھارا اور تیاریاں کی، حتیٰ کہ تیاریاں کر کے یہ لوگ 3000 کا لشکر جمع کر کے تیار ہو گئے کہ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ اور انہوں نے تیاریاں کی اور خوب تیاریاں کی، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا، اور یہ 3000 کا لشکر جرار بڑے جو ہے نا وہ فاخرانہ انداز سے، متکبرانہ انداز سے، اور گانا بجاتے ہوئے عورتوں کے ساتھ اور اس طریقے سے مزے کرتے ہوئے یہ لوگ 5 شوال 3 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 5 شوال 3 ہجری مکہ سے روانہ ہوئے۔ ادھر سے یہ لوگ روانہ ہوئے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے نبی علیہ السلام کو اطلاع بھجوائی اور قاصد کو کہا کہ 3 دن کے اندر مدینہ پہنچو، راستے میں آرام نہیں کرنا، دن رات سفر کر کے فوراً جا کے یہ رپورٹ دو اور حضور کو جا کے میرا خط دو۔ نبی علیہ السلام کو جیسے یہ خبر ملی تو آپ نے قریش مکہ کی خبر لینے کے لیے حضرت حباب بن منذر کو بھیجا کہ دیکھو بھئی وہ کہاں ہیں اور کتنے ہیں۔ وہ چلے گئے اور بالکل ٹھیک انہوں نے تعداد اور اندازہ صحیح بتا دیا جو ان کا اندازہ تھا کہ بھئی یہ تو اتنا قریب آ چکے ہیں اور 3000 کی ان کی تعداد ہے۔ جیسے ہی خط ملا تو ایمرجنسی شروع ہو گئی نا کہ دشمن حملے کے لیے آ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ، یہ جو انصار مدینہ کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ مسجد نبوی شریف کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ساری رات جا کر پہرے دیتے رہے۔ نبی علیہ السلام کا پہرا ان لوگوں نے دیا، اور شہر کے تمام اطراف میں، راستوں میں اور اہم مقامات پر جگہ جگہ جو ہے نا وہ مسلح لوگ تعینات کر دیے گئے، پہرے بٹھا دیے گئے، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو اسے ہینڈل کیا جا سکے۔ یہ شب جمعہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے۔ پہلے خط آیا، پھر ہم نے جاسوس بھیجا، اطلاع آ گئی وہ قریب ہیں اور اتنی بڑی تعداد ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا، بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہمیں مدینہ میں ہی رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے۔ اور بعض جو نوجوان صحابہ تھے جو شہادت کے لیے بے چین تھے اور دنیا کی قید سے آزاد ہونا چاہتے تھے، زندگی کی قید سے آزاد ہونا چاہتے تھے اور تڑپتے تھے کہ ہمیں شہادت ملے، ان میں سے بہت سارے وہ لوگ تھے جو جنگ بدر کے موقع پہ شریک ہونے سے رہ گئے تھے، افسوس کرتے تھے کہ ہم شریک نہ ہوئے۔ ان سب نے کہا یا رسول اللہ باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، ہم نے باہر جا کے لڑنا ہے۔ پھر ایک دو بڑے صحابہ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض اکابر صحابہ کی بھی رائے یہ ہو گئی کہ باہر جا کے ہی لڑنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور گائیں ذبح کی جا رہی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ مدینہ طیبہ ایک مضبوط قلعہ ہے اور میرے کچھ صحابہ جو ہیں وہ شہید ہوں گے، لہذا میری رائے یہ ہے کہ مدینہ میں ہی رہ کے لڑائی کی جائے، باہر نہ نکلا جائے۔ اور فرمایا کہ خواب میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے تلوار کو ہلایا نا تو اس کے سامنے کا حصہ ٹوٹ کے گر گیا، پھر اسی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ پہلے سے زیادہ عمدہ ہو گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ صحابہ تلوار کی مانند ہیں اور ابتداء میں کچھ صحابہ کو نقصان ہوگا، لیکن بعد میں پھر یہی صحابہ پہلے سے زیادہ بہتر مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے جو ہے وہ کارکردگی دکھائیں گے۔ تو یہ اس کی تعبیر تھی۔ جب مشورے لیے گئے نا تو یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سے بھی مشورہ لیا گیا، ہاں بھئی بولو تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی میری رائے بھی یہی ہے کہ مدینہ میں رہا جائے، باہر نہ نکلا جائے، اور ہمارا زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے ہمارے بڑوں کا کہ جب ہم نے مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کیا تو کبھی کوئی دشمن قابض نہ ہو سکا، لیکن جب ہم باہر نکلے تو پھر شکست کا خطرہ رہتا ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہیں پہ رہیں، بالفرض دشمن مدینہ میں گھس بھی آئے
تو مرد ان کا تلوار سے مقابلہ کریں، عورتیں اپنے گھروں سے ان کے اوپر پتھر برسائیں، تیر برسائیں، اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ دو رائے آ گئیں، لیکن نوجوانوں کی اکثر اور بعض اکابر صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کو اپنی تلوار سے مقابلہ نہ کر لوں۔ نعمان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو جنت سے محروم نہ کیجیے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہو کر رہوں گا۔ آپ نے پوچھا بھی کس بات پہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اب اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، اور میں لڑائی میں پیٹھ دکھانے والا نہیں ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقتا، سبحان اللہ، مہر مل گئی، مہر لگ گئی کہ ایک صحابی نے اپنی محبت کی بات پیش کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سچ کہتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کے اس جذبے کو دیکھا تو آپ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھئی، اب باہر ہی جائیں گے اور جا کے لڑیں گے۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ نے وعظ فرمایا، جہاد اور قتال کی ترغیب دی اور تیاری کا حکم دیا کہ ہمیں جانا ہے۔ تو صحابہ کرام شہادت کے شوق میں تیاری کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ عصر کی نماز پڑھی، عصر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے، اور ساتھ صاحبین یعنی دونوں حضرات تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حجرے میں تشریف لے گئے۔ یہ کون سے دو مبارک صحابی ہیں جو دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، آج قبر مبارک میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں گے، جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ایسا ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ ابھی نبی علیہ السلام باہر نہیں آئے تھے، اندر گئے ہوئے تھے تیاری کے لیے، تو پیچھے صحابہ کا ایک اور مشورہ ہوا آپس میں، اور حضرت سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر نے لوگوں سے کہا تم کیا کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے کہ مدینہ میں رہ کے لڑو، تم نے ان کے مشورے کے خلاف بات کی۔ ارے اللہ کے بندو، ان پہ تو وحی نازل ہوتی ہے، تم نے ان کی رائے کے خلاف بات کر لی، یہ تم نے کیا کیا؟ اب جن کی رائے تھی نا باہر جانے کی، انہوں نے کہا ہاں واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں نبی علیہ السلام پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے آقا کہتے بس ویسے کر لیتے۔ اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دو زرہ، ایک زرہ پہنی، اس کے اوپر ایک اور زرہ پہنی، بالکل تیار ہو کے باہر تشریف لے آئے۔ اب صحابہ نے بڑی ندامت سے، عاجزی سے، یا رسول اللہ ہم نے اس طرح آپ کو باہر جانے پہ جو ہے نا وہ مشورے پہ زور دیا، تو اگر آپ کی رائے نہ جانے کی ہو، اندر رہ کے لڑنے کی ہو، تو ہم بالکل تیار ہیں، اور جو آپ حکم جس طرح فرمائیں گے ہم بالکل ویسا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے، کسی نبی کے لیے جائز نہیں۔ اب میں ہتھیار پہن چکا ہوں، اب تو لڑائی ہی لڑائی ہے، اب باہر جانا ہے، اب نہیں اب بدل بات طے ہو گئی، بس اب چلو، اب اللہ کے نام پر چلو، اور جو میں حکم کروں وہ کرو، اور سمجھ لو جب تک تم صابر رہو گے، ثابت قدم رہو گے، اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت تمہارے ساتھ ہی ہے۔ ثابت قدمی کے ساتھ رہو، میری بات مانتے رہو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔